تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ظالم مسلط ہو جائے نا، بخاری کی حدیث ہے، اگر ہو گیا اور پاور میں آ گیا، حاکم بن گیا، اس کی اطاعت کرو، اس کے خلاف بغاوت مت کرو۔ وجہ کیا ہے کہ پاورفل آدمی کا ہونا، ایک حاکم کا ہونا جو کم از کم اس اسٹیٹ کو تو بچائے نا کسی طریقے سے۔ بھائی وہ کرپشن کرے گا، ظلم کرے گا، اسٹیٹ کے اندر ہی کرے گا نا۔ ریاست پہ تو کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی حاکم کمپرومائز نہیں کرتا، اس کو پتا ہے اگر ملک گیا تو میری گورنمنٹ گئی۔ دیکھو سعودی عرب کا بادشاہ سعودیہ کو بچانے کی تو کوشش کر ہی رہا ہے نا، غلط ہے صحیح ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک پاورفل بادشاہ ہے تو کم از کم اسٹیٹ تو محفوظ ہے نا۔ اب سعودی عرب میں یہ والی اگر جمہوریت ہوتی جو ہمارے کنٹری میں چل رہی ہے، سعودی عرب کا اب تک بیڑا، چاہے وہ بہت ہی نیک آدمی بھی آ چکا ہوتا لیکن بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ لا تو ہے نا، قانون تو ہے نا، اس پہ دو رائے ہو سکتی ہیں کہ بادشاہ یہ صحیح کر رہا ہے، بادشاہ یہ غلط کر رہا ہے، لیکن ریاست تو کم از کم محفوظ ہے نا۔ پہلے تو ریاست تو بچے، پھر آگے بات کی چیزیں ہیں۔ بندہ ہی مر گیا، ایک آدمی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کو فوری طور پر آپریشن کر کے اس کے وال کھول لیں ہم نے، ورنہ یہ بندہ جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کسی کا سینہ کھول دینا، کسی کا سینہ پھاڑ دینا یہ اسلام میں پسندیدہ کام نہیں ہے، تو کہے گا بندے کو مرنے دینا پسندیدہ کام ہے، اس کو بچاؤ، اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کے کیا، اس آپریشن کے کیا سائیڈ افیکٹ ہوئے، ان کے ہم علاج کی کوشش کریں گے۔ تو سیاسی سطح پہ بھی عدم استحکام چل رہا ہے، اس سے بھی ملکوں کے دیوالیہ ہوتے ہیں۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے، یہ دو اگر عدم استحکام ہو بھی جائے نا، تیسرا اگر مضبوط ہو تو بھی ملک بچ جاتا ہے۔ وہ تیسرا ہے آپ کی دفاعی قوت، جس کو آرمی کہا جاتا ہے، جس کو فورسز کہا جاتا ہے، جس کو فوج کہا جاتا ہے۔ یہ اگر کمزور پڑ گئی، عوام کی نظر میں ان کا امیج خراب ہو گیا، عوام ساری مل کے گالیاں دینا شروع کر دے فورسز کو، سمجھ لو اس ملک کا بہت جلدی بیڑا غرق ہونے والا، چاہے وہ گالیاں صحیح دے رہے ہو۔ میں صحیح اور بحث غلط کی بحث پہ نہیں پڑھ رہا کہ وہ گالیاں دینے میں حق بجانب ہے یا وہ غلط گالیاں دے رہے ہیں، صحیح گالیاں دے رہے ہیں، اس پہ نہیں میں بات کر رہا۔ لیکن اگر یہ ہوگا نا کسی بھی کنٹری میں، تو فوج کا مورال ڈاؤن ہوگا، اس کے بعد اس ریاست کی حفاظت بولو نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ تیسری چیز بھی پاکستان میں بہت عروج پہ پہنچ چکی ہے، دفاعی عدم استحکام۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کی جو بغداد کی جو فوج تھی وہ کمزور پڑ گئی تھی نا، تو وہ آ گئے تھے تاتاری حملہ کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ چاہے وہ، میں صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھو کہ میں آرمی کی تعریفیں کر رہا ہوں یا آرمی کا دفاع کر رہا ہوں یا اس کو برا کہہ رہا ہوں، اس میں تو 20 تجزیے ہو سکتے ہیں۔ کوئی کہے گا باجوہ نے غلط کیا، کوئی کہے گا فوج نے غلط کیا، کوئی کہے گا صحیح کیا۔ یہ تو تبصرے قیامت تک ختم ہونے والے نہیں، ہو سکتا ہے غلط کیا ہو سکتا ہے صحیح کیا ہو، یہ بحث الگ ہے، غلط کیا ہو یا صحیح کیا ہو۔ جب کوئی قوم من حیث القوم اپنی فوج کے خلاف ہو جائے تو پھر اس قوم کا بیڑا غرق ہونا، اس ریاست کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جاتا۔ دشمن بہرحال اس پہ خوش ہوتا ہے کہ یار تم بے شک حق بیان کر رہے ہو یا باطل بیان کرو، کر بڑا صحیح رہے ہو تم لوگ، یہ نہ ہونا یہ چاہیے ملک کے اندر۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سب، تو ریاست کا بیڑا غرق ہوگا۔ تو تینوں کام خاندانی طریقے سے پاکستان میں ہو رہے ہیں، تو دعا کرو اس ملک کو کسی طرح بچانے کی کوشش کرو۔ سمجھتے ہو؟ اپنے سیاسی مفاد مت دیکھو، میں فلاں لیڈر کو مانتا ہوں تو جو وہ کہے گا وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ بھائی بھاڑ میں جائے سیاسی لیڈر، ہم نے سب سے پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ ملک کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ کسی بھی سیاسی لیڈر کی عقیدت میں اتنا غلو مت کرو کہ آپ اس کو باپ بنا لو اپنا، اور ریاست کو آپ سائڈ پہ رکھ دو۔ ہمیں نہ آرمی سے نفرت ہے نہ محبت ہے، نہ ہمیں کسی سیاسی لیڈر سے نفرت ہے نہ محبت ہے، نہ ہمیں کوئی پیسہ کمانے کا کوئی ہوس ہے الحمدللہ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک عسکری لحاظ سے بھی مضبوط ہونا چاہیے، ملک سیاسی لحاظ سے بھی استحکام ہونا چاہیے، ملک معاشی لحاظ سے بھی اس کا استحکام ہونا چاہیے۔ دو چیزیں میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، سیاسی استحکام میرے کنٹرول میں نہیں ہے، معاشی استحکام میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میرے کنٹرول میں اتنا ہے کہ میں آرمی یا پاکستانی جو فورسز ہیں، میں کم از کم اپنی زبان وہاں بند رکھ سکتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ بھائی سیاسی اختلافات کو بڑھا کر اتنا نہ بڑھا دیا جائے کہ آپ کے ملک کی ایسی کی تیسی ہونا شروع ہو جائے، اور یہ ہو رہا ہے ابھی۔ اتنا نہ بڑھائیں اپنے سیاسی اختلافات کو۔ یہاں یہ بات، اس میں میرا خیال ہے کوئی میری رائے سے اختلاف، بولو کوئی بھی عقل مند آدمی ہوگا اختلاف، پہلے ریاست کو دیکھو میرے خیال۔ بعض دفعہ کسی اچھے آدمی کی مخالفت کی جاتی ہے کہ اچھا بہت ہے، لیکن اس اچھے کو سپورٹ کرنے میں ریاست کی واٹ لگ رہی ہے۔
بعض دفعہ کسی برے آدمی کو سپورٹ کیا جاتا ہے کہ برا ہے، لیکن فی الحال اس کو سپورٹ کرنے میں ملک کیا ہو رہا ہے؟ بولو نا. دیکھو پنجاب میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ بعض دفعہ نا اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے گدھے کو بھی اپنا باپ بنانا پڑتا ہے. پنجاب میں بڑی مشہور مسئلہ ہے. بعض دفعہ انسان کو گدھے کو بھی اپنا باپ مجبوری میں بنانا پڑتا ہے. تو اچھا برا ہونا یہ ایک الگ بحث ہے، اور سیاسی سطح پہ آپ کس کو پروموٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں دو رائے ہیں، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، کوئی دھرنے میں شریک ہے، کوئی دھرنے کی مخالفت کر رہے ہیں. اس پہ تو میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اور اس پہ میں تبصرہ کر بھی نہیں سکتا. اس کے لیے جو نالج چاہیے نا وہ ہمارے پاس ہے نہیں، کیونکہ اس کے لیے جب تک آپ بہت زیادہ گھسیں گے نہیں. میں تو اتنے لوگوں سے ملتا ہوں، میں مسلم لیگ والوں سے بھی ملتا ہوں، جب آپ کسی مسلم لیگ کے بڑے آدمی سے ملو گے وہ ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو لگے گا نواز شریف اور امام مہدی میں کوئی فرق نہیں. میں تو ملتا ہوں نا، آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہو نا، ہم تو ملتے ہیں. میں جب پی ٹی آئی والوں سے ملتا ہوں، عمران خان کے بچپن کے دوست، مجھے ایسا لگتا ہے عمران خان سے میں بیعت ہو جاؤں جا کے، اس سے زیادہ نیک آدمی میں نے دنیا میں دیکھا نہیں. پھر جب میں پیپلز پارٹی والوں سے بھی ملا ہوں، بڑے بڑے لوگوں سے، انہوں نے میرے بیانات کروائے ہیں. مجھے بلاول کے بارے میں ایسی باتیں پتہ چلی، میں نے کہا یار ہم تو اس کو ایسا 2 نمبر آدمی سمجھتے ہیں، تو اس سے بڑا نیک تو کوئی بندہ دنیا میں ہے ہی نہیں. انہوں نے بتایا ہم نے اس کو دیکھا، غریب کو دیکھ کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. میں نے کہا یار میرے تو نہیں نکلے، اس بہت نیک. تو بھائی آدمی اتنی کنفیوژن ہے نا اس لائن میں، کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ اتنی جلدی فیصلہ نہ کیا کریں. مقصد اس لیے ہم نے ہمیشہ سے میں نے جو اپنا ہدف بنایا ہے، جو آدمی اچھا کام کرے اس کو کیا بولو؟ اچھا. بس اس سے آپ کی نہ آخرت میں پکڑ ہوگی، نہ دنیا میں کوئی سمجھدار آپ پر ایک انگلی اٹھائے گا. انگلی اٹھانے والے تو اٹھاتے رہیں گے لیکن سمجھدار آدمی نہیں اٹھائے. بھائی اگر عمران خان نے اقوام متحدہ میں اچھی تقریر کی، خاندانی کام کیا، اس نے قرآن کو درس سلیبس کا حصہ بنایا، بھائی ہم اس چیز میں آپ کے ساتھ ہیں. یہ کام مولانا فضل الرحمان کریں، یہ کام نواز شریف کرے. ابھی میں نے گورنر پنجاب کا انٹرویو لیا لاہور میں جا کے، وہ مسلم لیگ کے ہیں. کیوں لیا ان کا انٹرویو؟ اس لیے کہ ان کے بہت اچھے کام ہیں، حالانکہ مسلم لیگ کے ہیں. یہ اس معاملے میں تو ہمارا یہ طریقہ کار ہے. اس میں نہ ہم کو JUI والے غلط کہہ سکتے ہیں، نہ مسلم لیگ ہی غلط کہہ سکتے ہیں. بھائی کوئی بھی اچھا کام کرے گا ہم کہیں گے کیا ہے یہ، کیڑے نکالنے والے تو نکالتے رہیں گے، وہ تو ان کے سیاسی مفاد ہوتے ہیں، لیکن جو اچھا کر رہا ہے اس کو اچھا بولنا پڑے گا. آپ کے باپ کو بھی بولنا پڑے گا یار کیا یار. تو یہ طریقہ تو نیوٹرل ہو کے کام کرنے کا بالکل ٹھیک ہے. باقی آپ کو اگر کوئی سیاسی جماعت اچھی لگتی ہے آپ اس کو سپورٹ بھی ضرور کریں. یہ تو ہمیشہ سے ملک میں رہا ہے. ظاہر ہے جماعتیں جبھی بنیں گی جب پبلک ساتھ بھی تو دے گی نا. لیکن خدا را کسی کی عقیدت محبت میں، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، چاہے وہ JUI ہو، چاہے وہ PTI ہو، چاہے وہ PPP ہو، پیپلز پارٹی ہو، کسی بھی عقیدت محبت میں اتنا آگے نکلنا کہ ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جائے، اس کی میرے بھائی ہمارا مذہب بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا اور ہمارا ضمیر بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا. آپ اس کو، میری اس تقریر کو ان دھرنوں سے نہ جوڑیں. یہ ایک لا ہے ہمیشہ کے لیے، چاہے کبھی بھی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس کا بہت خیال کریں. باقی یہ کہ جو حملہ ہوا ہے یہ بہت غلط ہوا ہے، اور پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس لیے ہو رہا ہے کہ سیکیور نہیں ہے ہم لوگ، ہم سیکیور نہیں ہیں. اور یہ حملے کراچی میں روز گلیوں میں ہو رہے ہیں، روزانہ قتل و غارت روزانہ کی بیسس پر ہو رہا ہے. اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، لیکن کنٹرول کرے کون؟ اچھا اس میں الزامات بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اس کا کام تھا اس نے نہیں کیا، اس کا کام تھا اس نے کیا. میں آپ کو بتاؤں، میں جب میرے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں نا، میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بعض دفعہ انسان حقیقت سمجھتا ہے کیا ہے اور حقیقت بالکل اس کے الٹ نکلتی ہے. اس لیے خدا را تبصرہ نہ کرو کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کا ذمہ دار یہ ہے اس کا ذمہ دار یہ ہے. الٹی کہانیاں نکل رہی ہوتی ہے. بعض دفعہ جو رو رہا ہوتا ہے وہی بہت قاتل ہوتا ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہ کوئی جنازے میں رو رہا ہوں تو آپ کے صاحب نے کہا تھا، لیکن بعض دفعہ پتہ نہیں اتنی کھچڑی پکی ہوئی ہے نا کنٹری کے اندر، نہ کسی کے قتل کا الزام فلاں پہ ڈالو نہ فلاں پہ ڈالو، آپ بولو مجھے نہیں پتا. جب تک یقینی دلیل آپ کے پاس نہ ہو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ کہو گے نا اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ جو ابھی صحافی قتل ہوا تھا کس نے مارا؟ میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا کس نے مارا. کہہ رہے ہیں آپ کو یقین ہے کہ انہوں نے نہیں مارا؟ میں نے کہا مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے مارا. کہہ رہے اچھا اس نے مارا ہے یہ؟ میں نے کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا. ممکن ہے انہوں نے مارا، ممکن ہے انہوں نے مارا، لیکن جب تک یقینی میرے پاس علم نہیں ہوگا میں کسی کو برا بلا نہیں کہوں. کیونکہ اس بات کا خطرہ ہے کہ یار کسی بے گناہ پہ الزام کیوں لگایا؟ پتہ نہیں کس نے مارا. میں نے نہیں مارا، بس میں یہ کہہ سکتا ہوں بھائی میں نے
وہ ایک موٹے آدمی کی ڈیتھ ہوئی نا تو جنازے کو کندھا ہی نہیں دے رہا تھا, بار بار یہ میں بتاتا ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں اٹھاؤ اس کو, کہہ رہے ہیں ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی, ہم کیوں اٹھائیں. تو بھائی بہت صحافیوں کو لوگ سن رہے ہوتے ہیں, اس صحافی کا یہ تجزیہ, بھائی یہ تجزیے بھی کوئی یقینی نہیں ہوتے. بہت سے صحافی پیڈ ہوتے ہیں, کسی کو پی ٹی آئی سے مل رہا ہے, کسی کو جے یو آئی سے مل رہا ہے, کسی کو مسلم لیگ سے مل رہا ہے, کسی کو باہر سے مل رہا ہے, سمجھ رہے ہو نا, اور کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں ان میں. یہ فرق کرنا, یہ والا اچھا ہے, یہ اچھا نہیں ہے, دماغ کا دہی ہو جائے گا, آپ نہیں فیصلہ کر, بہت مشکل ہے. ممکن ہے لیکن اس ممکن کے لیے جو کچھ آپ کو کرنا ہے نا, اس کے آپ کے پاس وسائل نہیں ہے, سمجھتے ہو. تو اس لیے چپ کر کے بیٹھو, دعا کرو اللہ سے کہ اللہ ملک کی حالات کو کیا کر دے, کوئی درست کر دے ملک, کوئی پاورفل حکمران آ جائے یار, کوئی خاندانی قسم کا نا, سب کو کچھ چترول لگا دے سب کو, تب یہ سب کی دھوکے برابر کر دے. بھلے وہ عمران خان ہو, بھلے وہ مولانا فضل الرحمان ہو, بھلے وہ نواز شریف ہو, بھلے وہ باجوہ ہو, بھلے وہ زرداری ہو, یار ایسی کی تیسی. ملک تو اسٹیبل ہوگا نا. زرداری کو پھر ہم اپنے چھپڑ میں جا کے سمجھائیں گے, یار تو اسٹیل مل آدھی کھانا آدھی چھوڑ دے یار, ہو سکتا ہے مان جائے کہ یار آدھی کھانے کی اجازت دے رہے ہیں, پھر بھی اتنی بدحالی نہیں ہوگی جو اس وقت ہو رہی ہے. زرداری کا دور تھا, میں کہاں زرداری کو سپورٹ کر سکتا ہوں, خدا کی قسم ان حالات سے پھر بھی اچھا تھا, ان حالات سے اچھا تھا جو ابھی ہو رہے ہیں. خارجہ پالیسی ہماری بہترین چل رہی تھی اس وقت, اس نے خارجہ پالیسی میں کچھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش نہیں کی. بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اب ایسا نہ ہو کہ آپ زرداری کو ووٹ دے دیں جا کے, میرے کہنے پہ دینا ہے اپنی ذمہ داری پہ دیں, اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ غلط آدمی ہو لیکن ایک پاور کے ساتھ ہو نا, تو اس کو سیدھا بھی کیا جا سکتا ہے. اس کی غلطیوں کے سائیڈ افیکٹ اتنے نہیں ہوتے جتنے سیاسی عدم استحکام جب ہوگا نا, ملک میں جو انارکی پھیلی ہوئی ہے اس سے ملک کی واٹ لگے گی. اور اس کا ذمہ دار کچھ لوگ کہتے ہیں اس سیاسی عدم استحکام کا فلاں ہے, کوئی کہتا ہے فلاں ہے. آپ جب جاؤ گے نا تو کوئی اور ہی کہانی نکل رہی ہوتی ہے, نہ فلاں ہوتا ہے نہ فلاں ہوتا ہے, کوئی اور ہی ہوتا ہے اس کے پیچھے. تو اس لیے الزامات مت لگاؤ, کسی کو برا بلا مت کہو, ٹھیک ہے نا, اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مت مارو.